آمدید کہتے ہیں آپ کو اقرار بھائی باقاعدہ تعارف کروائیں گے، لیکن آج جو شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، دونوں شخصیات، ایک تو وہ ہیں کہ جو کہ جس نے پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کیا ہے، اور جو دوسری بھی شخصیت ہیں انہوں نے اپنے طور پہ ایک بڑا کمال کیا، اور یہ دونوں لوگ مل کر بہت زبردست انداز سے سرو کر رہے ہیں ادارے کے بارے. آپ نے کو دیکھا بھی، اس ادارے کے پیچھے پوری ایک داستان بھی ہے، اور وہ کیا ہی خوبصورت داستان ہے. تعارف اقرار بھائی آپ کرائیے. جی بالکل، ہمارے اپنے دلوں کے بہت قریب، اور ظاہر ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو جانتے ہیں اس ادارے کے بارے میں ان کو بھی اندازہ ہوگا، اور جو اب جانیں گے ان کو بھی لگے گا کہ اس ادارے کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹے اور ننھے بچوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن جو بچے پیدائش کے ساتھ ہی دل کی مختلف بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کے علاج کے لیے ایک بہت ہی شاندار منصوبہ ہے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. فرحان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بہت ہی اعزاز محسوس کر رہے ہیں کہ مصباح الحق صاحب بھی سیٹ پر آج تشریف لائیں اور اس سیٹ کی زینت ہیں. تو آغاز کرتے ہیں فرحان بھائی سے. اس پر ہم بہت بات کر چکے. آپ کی صاحبزادی عائشہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور یعنی ایک ایسے المیت سے جنم لینے والا کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی ویژن، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی نیک نیتی ہوگی، کتنا درد دل ہوگا. اسی زاویے سے میں نے اس کو خوبصورت داستان کا، ورنہ تو بڑی دل سوز ہے، لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنی مصیبت پہ انہوں نے کر کے بات ختم نہیں کر دی، دوسروں کے بچہ نہ ایسے سفر کریں. یہ بہت خوبصورت جذبہ ہے. تو اب اس سے الحمدللہ پی سی ایچ ایف کی بنیاد پڑی، اور وہاں سے اب تک کا مختصراً پھر سفر ذرا آپ بتائیے ہمیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ اقرار بھائی آپ کا، اور اس موقع دینے کا کہ الحمدللہ آج پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن سر 2012 سے کام کر رہی ہے. ہمارا پہلا فوکس ہوتا ہے جو بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں جن کی ہارٹ سرجریز نہیں ہو سکتی، وہ 2012 سے ان کی سرجریز کروا رہے ہیں. پہلے سال 3 بچے آپریٹ ہوئے تھے، لاسٹ ایئر اللہ نے توفیق دی 609 بچے آپریٹ ہوئے. اور یعنی 609 بچوں کی زندگیاں بچانے کا وسیلہ پروردگار نے بنایا. جی الحمدللہ. اب سر آل ٹوگیدر ابھی تک 4000 بچے فاؤنڈیشن کے پچھلے 12 سالوں میں تقریباً اللہ کے فضل سے ان کی سرجریز کو اسپانسر کیا. الحمدللہ. اور ابھی جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ اب پی سی ایچ ایف کا اپنا جو ہاسپٹل ہے اس کی عمارت الحمدللہ کافی حد تک 60-70% ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیادی ڈھانچہ تھا اور چیزیں ہو گئیں. جی ہمارا جو بچوں کا دل کا پہلا ہاسپٹل ہے چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کا گرے اسٹرکچر الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور ہم نے دکھایا بھی، میں خود بھی ہو کے آیا، اور آپ نے وزٹ بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اب ہمارا پہلا ہدف ہے کہ ہم گراؤنڈ فلور کو فنش کر کے یہاں پر آؤٹ پیشنٹ کو جو ہے جلد از جلد شروع کریں. اس کے بعد جو بلڈنگ ہے اس میں ایک آپریشن تھیٹر ہے، اس کے علاوہ ایک پورا فلور ہے ڈیڈیکیٹڈ آئی سی یو کے لیے، ایک پورا فلور ہے ڈیڈیکیٹڈ پرائیویٹ رومز کے لیے. تو پہلی ہدف ہے ہمارا جی اس سال کے آخر تک او پی ڈی کو انشاءاللہ ایکٹیویٹ کیا جائے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی دعاؤں سے بھی، ان کی سپورٹ سے بھی یہ مشن مکمل ہوگا. انشاءاللہ. یہ تو ظاہر ہے ہم بہت مداح ہیں آپ کے، لیکن یہ ایک ایسا کام اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے لے رہی ہے کہ جو بہت قریب ہے ہمارے دلوں کے، اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے. وسیم بھائی ظاہر ہے آپ کے ایک دوست تھے، ان کے صاحبزادے کے ساتھ یہ ہوا، اور پھر آپ نے بھی درد کو اور تکلیف کو محسوس کیا. تو نصر بھائی آپ بتائیے فاؤنڈیشن کے حوالے سے لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ آپ رضاکارانہ طور پر بطور ڈائریکٹر وابستہ ہیں، اس سے کیا ویژن ہے اور آپ کے نزدیک کتنا اہم ہے یہ کام؟ جی لوگوں کا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپانس بہت اچھا ہے. ظاہر ہے لوگوں کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 4000 سرجریز ہوئی ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کی جو گرے اسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہے. تو یہ سارا لوگوں کی وجہ سے ہی ہے جو یہاں پہ نہ صرف پاکستان میں ہے، امریکہ میں ہے، سعودیہ میں ہے، ڈفرینٹ جگہوں سے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور آگے بھی امید ہے کہ ان کی مدد سے انشاءاللہ یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی سینٹر آف ایکسیلنس نہیں ہے پاکستان میں اس حوالے سے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہیومن کیپٹل ہے اس کی کمی ہے، ڈاکٹرز نہیں ہیں، پیرامیڈک سٹاف نہیں ہے. تو سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے فرسٹ سینٹر آف ایکسیلنس یہ سیٹ اپ کرنا، تاکہ ایٹ لیسٹ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس پرابلم کو سمجھیں، اور آگے چل کے ہم ہیومن کیپٹل ڈیولپ کر سکیں. اس لیے ہمارا سارا فوکس اس پہ ہے. نہ صرف یہاں پہ ڈاکٹرز آئیں گے، ڈاکٹرز ٹرینڈ ہوں گے، نہ صرف آپریشنز ہوں گے، بلکہ آگے کے لیے ہم پورے پاکستان کے لیے جہاں جہاں بھی ڈفرینٹ سیٹ اپس ہوں گے اس کے لیے ہم لوگ تیار کر سکیں. یہاں سے ان کی تیاری ہوگی. اور دیکھیں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ دنیا میں 100 میں سے 1 بچہ پیدا ہوتا ہے ہر جگہ اس مرض سے. اگر نارمل ایک ہم ریشو لیں تو اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ریشو زیادہ ہے
बट अगर एक भी 100 में से लें तो 60,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। और हम एक सेंटर भी नहीं है उनके लिए। और हम सिर्फ मैक्सिमम 4,000 को कैटर कर सकते हैं, 4,000 सर्जरीज कर सकते हैं, जबकि इमीडिएट 1/3 को सर्जरी की ज़रूरत होती है उनकी जान बचाने के लिए, जो कि 20,000 बनते हैं। यानी हज़ारों बच्चे। तो अब 15 से 16,000 बच्चे हर साल अपनी जान जो है वो उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं। वो बेसिकली वो 15-16,000 बच्चे नहीं हैं, 15-16,000 फैमिलीज़ हैं, 15-16,000 माँ बाप हैं। आप सोचें एक का दुख यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता, 15-16,000 बहुत, वैसे तो कहने को कम लगता है हमें, बहुत बड़ी तादाद नहीं, लेकिन और फिर बच्चा मासूम और उसके साथ जो वाबस्तगी होती है। बैचो बच्चा भाई अभी जब गए फरहान भाई के साथ, तो एक बच्चा था जिसको कैनूला लगा हुआ था, बहुत ही नन्हा और मासूम, तो मैं देख नहीं पाया और उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सके हम। वो तो बच्चों की तकलीफ वो तो और ज़्यादा दिल को तकलीफ देती है। जी जाहिर है, आपके बच्चे को हल्की सी कोई बुखार हो जाए, हल्की सी कोई चोट लग जाए तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। और जब बच्चे की ये हालत हो कि वो सांस ना ले सके, वो खेल ना सके, वो नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजार सके, फिर हेल्पलेस सिचुएशन हो फैमिली की, आप अफोर्ड भी ना कर सकें। और जो अफोर्ड करते हैं, जैसे फरहान भाई थे, मेरे दोस्त थे, अफोर्ड करते थे, बट स्टिल क्या है कि जी फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, लिमिटेड फैसिलिटी है, आप उनको ट्रीट नहीं करवा सकते। तो वो एक ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन है कि जहाँ पे अल्लाह किसी को भी न डाले, आप देखते हुए भी अपने बच्चे की कोई मदद नहीं कर सकते। तो आई थॉट कि 2017 के बाद, रिटायरमेंट के बाद, मैंने वो एक ऐसा सिलसिला बना, मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा कि यार ये काम तो बहुत इम्पोर्टेंट है होना यहाँ पे, इस तकलीफ से। और फिर जब आप खुद साहिब औलाद हों तो आपको और ज़्यादा महसूस होता है। जिस तरह आपने भी कहा कि तिनका भी लग जाए अगर बच्चे को तो आपको तकलीफ होती है, और ऐसी सिचुएशन में। फरहान भाई, आपका भी बैकग्राउंड बिजनेस और अपना एक कारोबारी सारा सिलसिला, जिस तरह मिसबा भाई ने भी कहा कि क्रिकेट का एक पूरा करियर माशाल्लाह, और फिर ये बिल्कुल एक शिफ्ट, तो ये क्या फ़र्क ज़िंदगी में क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। ये ना बहुत रिवॉर्डिंग है। मैं आपको अपना रिवॉर्डिंग इन टर्म्स के आपको ना हम बावजूद कोशिश के ना, हमारी कोशिश होती है कि पेरेंट्स हमें थैंक यू ना करें, पेरेंट हमें सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं दे दें। अच्छा। तो मेरे व्हाट्सएप पर यकीन करें 100 के करीब ना मैसेजेस आते हैं, और मैं उनमें से कुछ मैसेजेस आपको उसका मतन बताऊं तो वो उनकी सिर्फ एक ही बात होती है कि हम और हमारा पूरा ख़ानदान आपके और आपके जितने डोनर्स हैं उनके लिए बस दुआएं ही करता रहता है। माशाल्लाह। तो ये जो फीलिंग है ना सर कि आपको अल्लाह ने तौफीक दी किसी के लिए उसकी ख़ानदान की ज़िंदगी तब्दील करने का ज़रिया बन गया, क्योंकि ये बच्चे की स्ट्रगल अकेले बच्चे की नहीं होती। करार भाई, आमतौर पर ना ये बच्चे बेचारे बड़े भी होते हैं तो आस्ता आस्ता इतनी स्ट्रगल करते हैं, रोज़ नमूनिया होगा, रोज़ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब अंदाज़ा करें एक बाप है वो बेचारा सुबह ऑफिस जाए या अपने बच्चे को लेकर रोज़ हॉस्पिटल जाए, और माँ की तकलीफ का आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते जी। और 6 दिन के अंदर अंदर बच्चे की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। अच्छा, यानी सर्जरी के बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है वापस। मिसबा भाई, आप अगेन ज़ाहिर वो एक और तरह का एक फेम, बहुत इज़्ज़त, एक और तरह की मसरूफियत, इस कॉज के साथ जुड़ने के बाद पर्सनली आपकी अपनी ज़िंदगी में ज़हनी सुकून, उसमें क्या क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं, अगर आप शेयर करें हमसे तो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो फरहान भाई कह रहे हैं ना कि जब आप जाते हैं और देखते हैं ऑपरेशन हो गया है, बच्चा ठीक हो गया है, उसकी फैमिली, उनकी दुआएं, सही, इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं हो सकती। यकीन करें कि आप थोड़ी सी किसी की हेल्प कर दें तो आपको फ़ौरन फील होता है कि मैंने कुछ किया, आप समझते हैं मैंने बड़ा काम अच्छा लगता है जी। तो एक किसी की जान बचाना, फिर किसी ऐसे मतलब है कि बच्चे की जान बचाना जो आपको पता है कि यार ये इस फैमिली का आगे चल के पूरा एक उम्मीद है और आपकी फ्यूचर जनरेशन है। जी हाँ। तो वो उस फैमिली के लिए तो ऐसे ही है ना कि जैसे उनके लिए कोई लाइफ लाइन है। तो वो जो फीलिंग है वो आपको कभी वैसे नहीं मिलती किसी भी काम में। आप छोटे मोटे काम करते हैं, 100 कर दिया, थोड़ी देर खुश हो गए, स्कोर कर लिया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो है ये आपके लिए, ये हमेशा के लिए, इसमें जो सेटिस्फेक्शन है उसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। उसका कोई मुतबादिल नहीं है। 100 कर दिया थोड़ी खुश हो गया, ठीक है वैसे ही है। हाँ, लेकिन जहाँ एक जिंदगी बचाने का परवरदिगार ने वसीला बनाया। 100 जो है
وہ اگلی اننگ تک ہے. آپ جیسے اگلی اننگ میں جائیں گے وہ 100 سارے بھول جائیں گے, اگلی کا 0 یاد رکھیں گے. صحیح ہے, صحیح. اور چلے جتنے بھی رنز آپ نے کر دیے, دا مومنٹ آپ زندگی میں ریٹائر ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسا کام ہے جو اللہ نے خود کہا ہے کہ اس کی کوئی ریٹائرمنٹ ہے, تو جو آپ نے کر دیا ہے وہ چلتا رہے گا. زندہ باد, زندہ باد. فرحان بھائی, چیلنجز کی اگر ہم بات کریں, ہم نے وہاں بھی بات کی, کنسٹرکشن کاسٹ پچھلے 2-3 سال میں 2-3-4 گنا سے بڑھ گئی ہے. ظاہر جو ٹارگٹس آپ نے سیٹ کیے ہوں گے وہ سب ہل گئے ہوں گے اپنی جگہ سے. یوں بھی پھر لوگوں میں بھی ذرا چونکہ ایک معاشی ایشو تھا تو ذرا تھوڑا سا رجحان دینے کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کم ہے. تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ چیلنجز پہ بات کریں سو دیٹ زیادہ سے زیادہ لوگ اسٹریچ کریں, پش کریں, اور ہم کوشش کریں کہ بچوں کے لیے انشاءاللہ یہ سینٹر آف ایکسیلنس اس کی ہم جلد سے جلد اس کو آپریشنل دیکھیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اقرار بھی اس وقت ہمارا پہلا جو ہدف ہے نا وہ ہے ہم ایچ ویک کا ایک نظام ہے پورا وہ آرڈر کرنا ہے. اس کی تقریباً ٹوٹل جو مالیت ہے وہ ہے $1.1 ملین کی, کیونکہ وہ پوری بلڈنگ کا ہمیں اکٹھا آرڈر کرنا ہے. اس میں سے ہم لوگ تقریباً $7 لاکھ تو اکٹھے ہو چکے ہیں. تو تقریباً ہمارا 4-1 لاکھ کا ڈفرینس ہے. اللہ کرے کوئی پروردگار. ہماری اس میں یہ بھی خواہش ہے کہ ڈونر ڈائریکٹلی یہ اماؤنٹ جن سپلائر سے ہم نے لینی ہے ان کو بھی پے کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا ہدف ہے. پھر دوسرا چیلنج جو ہے نا وہ ہے سر کہ جتنا لیٹ کر رہے ہیں نا اتنا کنسٹرکشن کاسٹ ملٹیپلائی بائی. اور یوں بھی ہر دن بچوں کی تعداد آپ سوچیں نا کہ کتنے بچے ہیں جو نہیں بچ پا رہے ہوں گے اس ڈیلے کی وجہ سے. ایسا بھی جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں جو اصل کانسیپٹ ہے نا سینٹر آف ایکسیلنس بن جائے تاکہ جو محدود تعداد ہے پیڈیاٹرک کارڈک سرجن کی, کارڈیولوجسٹ کی, وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے. تو جتنا یہ پروجیکٹ پورا لیٹ ہوتا رہے گا اتنا خدا نخواستہ پورا کا پورا نظام آپ سمجھ لیں کہ ڈیلے میں جاتا رہے گا. تو پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ سر جلد از جلد اس ہاسپٹل کو ہم کمپلیٹ کریں. ابھی ہماری فنڈنگ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت ہمارے کوئی تقریباً 2.5 ارب کا تھا پروجیکٹ, اب تقریباً کوئی 6.5 ارب کا ہے, جس میں سے ابھی ہمارا 80 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. پھر یہ ایچ ویک کا نظام شروع ہو تو ہم جلد از جلد اب او پی ڈی کو فنکشنل کر لیں. او پی ڈی جب فنکشنل ہوگی, پیشنٹ آنا شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے باقی کام بھی بہت جلدی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. جی زندہ باد. مصباح بھائی, ہم سب آپ سے پیار بھی کرتے ہیں, آپ کا بہت احترام بھی ہے, آپ جو بات کہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ذرا آپ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے مخاطب ہو کے ضرور کچھ کہیے کہ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کریں اس میں. جی ہر دفعہ ہماری یہی اپیل ہوتی ہے, جیسے فرحان بھائی نے بھی کہا کہ یہ سینٹر آف ایکسیلنس کا جتنی جلدی بننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ سب لوگ جو ہے وہ ضرور جا کے چیک بھی کریں, دیکھیں کیا ہم لوگ کر رہے ہیں, کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے. ویب سائٹ پہ جائیں گے تو سارا کچھ پتہ چلے گا آپ کو. بٹ آئی تھنک کہ بیٹھے رہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. ہم جتنے لوگ مل کے اس کو کنٹریبیوشن کریں, اگر 1,000 2,000 روپیہ بھی ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے گا تو میرا نہیں خیال جو سارے مسئلے کہہ رہے ہیں فرحان بھائی وہ ہمیں کبھی ہوں گے. تو ہمیں جتنی جلدی ہے ہمیں اس کو بنانا ہے تاکہ ہم آنے والی جنریشن کو, فیملیز کو سیو کر سکیں, ان کی زندگیاں بچا سکیں انشاءاللہ. الہ آمین. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت ساری دعائیں اور ہمارے طرف سے جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے طور پہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور میں تو چونکہ اب لاہور میں ہوں, میں خود جا کے دیکھ کر بھی آیا ہوں جی. اور انشاءاللہ جیسے جو